نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ویورز، جہالت چیختی ہے اور عقل خاموش رہتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے کہ جو بندہ گلٹی ہوتا ہے، جو بندہ غلط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چیخ چیخ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ اسی کے اوپر سقراط نے بہت ہی خوب کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں راستے میں سے گزر رہا ہوں اور ایک گدھا مجھے لات مارتا ہے تو کیا میں اس کے اوپر پرچہ درج کرواؤں گا، یا اس کی شکایت جا کر کسی سے کروں گا، یا میں پلٹ کر اس کے وہ لات ماروں؟ تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ گلٹی ہے اور وہ بندہ غلط ہے اور وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کے اوپر اپنی انرجی کو ویسٹ کریں، ہم لوگ اس کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ کریں، یا ہم لوگ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کو وہ تمام ہتھ کنڈے اپنائیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر عقل کہتی ہے کہ آپ چپ رہ جائیں، خاموش ہو رہے، اور وقت وہ اس چیز کو ثابت ضرور کرے۔ تو لازمی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم لوگ جہاں پر اپنی بات چیت کر رہے ہوں، یا جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر اپنی دلیل دے رہے ہوں، وہاں پر ہر محفل کے اندر اپنے آپ کو ہم لوگ منوا کر یا سچ ثابت کر کر اٹھیں۔ اگر آپ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ہر محفل میں اپنے آپ کو منوایا نہیں جاتا، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی جگہ پر آپ لوگوں کا سامنا ایسے افراد کے ساتھ ہو جائے جو بندے غلط بھی ہوتے ہیں، گلٹی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے ان سے سوری کریں اور چپ کر کر اپنے وہ کام کے اندر مگن ہو جائیں، اور وقت یا ٹائم وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سچ تھے، آپ رائٹ پہ تھے اور وہ بندہ غلط تھا۔ اس کو وقت آنے پر یہ تمام چیزیں وہ پتہ چل جائیں گی اور ایکسپلور ہو رہیں گی۔ تو باقی اگر میری بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو، یا میری بات میں آپ لوگوں کو کوئی کسی کی دلداری ہوئی ہو، تو میں اس سے وہ معذرت خواہ ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ذات آپ سب کی حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔